اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہے کہ جو بہت ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے۔ اس واقعے نے کچھ لوگوں کو ایگزالٹ کر دینا ہے، عرفہ کر دینا ہے، بلند کر دینا ہے، اور کچھ لوگوں کو پست کر دینا ہے۔ ایک ہی واقعے نے انسانوں کی میجارٹی کو ذلیل کر دینا ہے، پست کر دینا ہے، اور اسی واقعہ نے کچھ لوگوں کو بہت بلند کر دینا ہے۔ ابھی واقعہ ہے کون سا؟ جس کے وقوع پذیر ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ ایگزیکٹ اسی طرح سے جس طرح سے موت میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، موت جس طرح سے اٹل ہے، اسی طرح سے یہ واقعہ بھی اٹل ہے۔ اس نے وقوع پذیر ہونا ہے۔ یہ واقعہ کون سا ہے؟ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہر صورت میں وقوع پذیر ہونے والا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ کب وقوع پذیر ہوگا؟ جس نے کچھ لوگوں کو بلند کر دینا ہے اور کچھ لوگوں کو پست کر دینا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس وقت رونما ہوگا جس وقت زمین پہ بہت ہی زبردست قسم کا زلزلہ آئے گا کہ پوری زمین لرز کے رہ جائے گی، اس طرح جھنجھوڑ دی جائے گی کہ جس طرح پہلے کوئی زلزلہ نہ آیا ہوگا۔ اس کی ظاہری طور پہ حیت بتائی اس ذات نے کہ اس زلزلے سے اصل میں ہوگا کیا، وہ زلزلہ آئے گا کیوں، کس وجہ سے، اس کی وجہ بتائی۔ آج کل جو زلزلے آتے ہیں وہ پلیٹس کے سرکنے کی وجہ سے یا لاوے کے وجہ سے زلزلے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زلزلہ جو ہوگا اس وجہ سے نہیں ہوگا جو آج ایک نیچرل پروسیس کے تحت آ رہے ہیں، بلکہ وہ زلزلہ کس طرح سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بلاسٹ کے ذریعے ایک ایسی ساؤنڈ ہوگی، ایسی آواز ہوگی کہ جس میں پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، اور اس بلاسٹ کی شدت اتنی ہوگی وہ ذرات بھی پاؤڈر میں کنورٹ ہو کے پھیل جائیں گے پوری زمین پہ۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسی آواز آئے گی، ایسی آواز ہوگی جس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ پہاڑ بھی پاؤڈر بن کے پھیل جائیں گے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، پاؤڈر کب بنتا ہے؟ جب ہم کسی چیز کو پیس لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک ساؤنڈ کے ذریعے، فورس کے ذریعے، طاقت کے ذریعے پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ذرات میں تحلیل کر دیا جائے گا، ڈسٹ میں کنورٹ کر کے پھیلا دیا جائے گا۔ یعنی اس آواز کی شدت اتنی زیادہ ہوگی، آپ خود اندازہ لگا لیں کتنی بڑی انرجی اس میں استعمال ہونی ہے، اور اس آواز کی حیت کیا ہونی ہے، اس کی شدت کیا ہونی ہے۔ تو اس آواز کی وجہ سے، جس آواز کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پاؤڈر میں کنورٹ ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے پوری زمین پہ، اسی کی وجہ سے پوری زمین بھی کس طرح سے لرز جائے گی، کس طرح سے زلزلہ آئے گا، آپ فقط امیجن کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو زلزلے آتے ہیں یہ انٹرنل چینجز کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، ان کو اس زلزلے کے مقابلے میں یہ زلزلے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوگا تو کس طرح سے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو ایگزالٹ کر دے گا اور کچھ لوگوں کو پست کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جو رائٹ سائڈ والے ہوں گے، 3 گروپ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس واقعے کے بعد پوری انسانیت کے تمام انسانوں کے 3 گروپ بن جائیں گے۔ ان کو 3 الگ الگ گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک دائیں طرف والے، جو رائٹ سائڈ والے ہیں، اس دن بہت خوش ہوں گے،
اپنے نامہ اعمال لوگوں کو دکھا رہے ہوں کہ یہ دیکھو ہمارے نامہ اعمال، ہم نے اس طرح کی زندگی گزاری ہے۔ بہت خوش قسمت ہوں گے یہ لوگ جن کو نامہ اعمال رائٹ سائڈ سے دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور رائٹ سائڈ پہ رہیں گے۔ اس کے بعد بائیں سائڈ والے۔ اب جو بائیں سائڈ والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی بد نصیب ہوں گے یہ لوگ جو پست کر دیے جائیں گے، ذلیل کر دیے جائیں گے، جن کو ذلیل ترین لوگوں کا ایک الگ گروپ بنا دیا جائے گا، اور یہ میجارٹی میں ہوں گے۔ انسانوں کی میجارٹی اس پست ترین گروپ کی ہوگی، یعنی انسانوں کی اکثریت کدھر جائے گی؟ اس پستی کی طرف جائے گی۔ اور جو واقعی آج کل ہمیں نظر بھی آتا ہے کردار کے ذریعے کہ انسانوں کی اکثریت نیگیٹو سائڈ پہ زیادہ جاتی ہے، پازیٹیو سائڈ پہ نیکی کی طرف، خدا کے حکم کی طرف بہت کم لوگ ہیں جو قائم ہیں، جو دوسروں کو حق کی تلقین بھی کرتے ہیں، صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایگزالٹڈ ہیں، جو رائٹ سائڈ والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دو گروپوں کے، یعنی دائیں سائڈ والے اور بائیں سائڈ والوں کے علاوہ ایک گروپ ایسا بھی ہے جو کہاں پہ ہوگا؟ فرنٹ پہ۔ تیسرا گروپ، جو تیسرا گروپ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سابقون ہیں، فار موسٹ ہیں، سب سے آگے والے ہیں، اور نعمات میں بھی سب سے آگے والے ہوں گے، یعنی سب سے پہلے جنت میں جانے والے یہ لوگ ہیں۔ ان کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی امتوں میں سے، پہلے لوگوں میں سے زیادہ ہیں، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں سے، یعنی آج کل کے جو ہم لوگ ہیں، آخری امت کے لوگ کہا جائے اگر، تو ان میں سے کم ہیں۔ تو یہ نمبرنگ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ جو سابقون ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمات لینے کے حوالے سے بھی سابقون ہیں، سب سے آگے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ ان کے کردار کی وجہ سے ہے۔ یعنی جب انسان کم تھے، انسانیت زیادہ تھی۔ اس آیت سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کیونکہ پہلے لوگ جو ہیں ان میں سے زیادہ تعداد میں سابقون ہیں، جو آخرین ہیں ان میں سے کم تعداد میں لوگ ہیں۔ تو جب آخرین میں سے کم تعداد میں ہیں، آخرین میں، تو انسانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اربوں میں۔ پہلے لوگ کم تھے، اس کا مطلب ہے جب لوگ کم تھے تو ان کی انسانیت کے حوالے سے لیول ہائی تھا، ایمان زیادہ تھا۔ انسان کم تھے، انسانیت زیادہ تھی۔ آج انسان زیادہ ہیں، انسانیت کم ہو گئی ہے۔ تو یہ ایگزیکٹ سوسائٹیز میں جب ہم دیکھتے ہیں، واقعی انسان تو زیادہ ہیں لیکن انسانیت نظر نہیں آتی۔ تو یہ قرآن کریم کی حقانیت اور سچائی واضح طور پہ ہم اپنی نگاہوں کے ساتھ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعداد کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ آخرت میں اجر کے اعتبار سے ان کی تعداد کس طرح سے ہونی ہے، وہی کچھ کردار کے ذریعے آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان چیزوں میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں رہ جاتی۔ تو اس لیے کوشش کریں، اپنے ایمان کو کامل کریں، اپنے کردار کو کامل کریں، بہترین اور پاکیزہ کردار کے ساتھ اس دنیا سے جائیں تاکہ آپ بھی سابقون میں سے ہوں، سب سے پہلے جنت میں جانے والے لوگوں میں آپ کا شمار ہو، کیونکہ وہ دن جو ہے، وہ واقعہ جو رونما ہونے والا ہے، اس کی ڈیوریشن 50,000 سال پہ مشتمل ہے۔ اگر انسان 50,000 سال رہ کے میدان محشر میں حساب دیتا رہے، اس سے بہتر ہے کہ انسان جلد ہی تھوڑے وقت میں جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی، 100 سال کی زندگی ہے، 50 سال کی زندگی ہے، جتنی بھی ہے، اس میں شعور انسان کا یہی کہتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں ہم نے اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے، خدا کا عبد بن کے رہنا ہے، تو پھر ہم کامیاب ہیں۔
اگر ہمارے اندر انسانیت ہے تو پھر ہم سابقون میں جا سکتے ہیں، اگر ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے، خدا کی عبادت نہیں ہے، اپنی طرف سے قانون گھڑ لیے، اپنی طرف سے انسانوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اپنی طرف سے قانون بنا کے لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کی، تو پھر ہم لیفٹ سائڈ والوں میں سے ہوں گے، ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے، پھر ہم سابقون میں یا رائٹ سائڈ والوں میں سے نہیں ہو سکتے۔ تو ہر انسان کو اپنی آزادی ہے، اللہ کا دین انسان کو آزادی دیتا ہے۔ لبرلزم کے نام پہ تو اور قسم کی آزادی ہے، لیکن حقیقتاً خدا کے دین میں آزادی ہے انسان کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی۔ تو آپ کی مرضی ہے، جس راہ پہ جانا چاہتے ہیں، جس قسم کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، آپ آزاد ہیں، خدا کی طرف سے آپ کو یہ آزادی عطا ہوئی ہے۔ باقی اللہ والوں کا کام فقط بیان کر دینا ہوتا ہے، مرضی ہر انسان کی اپنی ہوتی ہے، اس پہ عمل کرے یا نہ کرے۔ ہاں، ہر چیز کے بارے میں سوچ ضرور لیا کریں، جو میں کہتا ہوں اس پہ بھی غور کر لیا کریں، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط، ویریفائی بھی کر لیا کریں۔ باشعور انسان کا یہی کام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعا گو ہوں دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو سابقون میں شمار فرمائے۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔